ہمارے ساتھ موجود ہیں منیر اکرم، پاکستان کے فارمر ایمبیسڈر ٹو دا یو این۔ منیر صاحب بہت بہت شکریہ ساتھ دینے کا سر، always pleasure having you on board۔ سر فرمائے دیجیے گا، اسرائیل فلسطینی ریاست کی حمایت میں اضافے کے ساتھ ہی غزہ پر حملے بھی تیز کر چکا ہے۔ فرانس اور سعودی عرب دو ریاستی حل کی حمایت کے لیے درجنوں عالمی رہنماؤں کو بلانے والے بھی ہیں، اور ان میں سے کئی ایک فلسطینی ریاست کو باضابطہ طور پر تسلیم کرنے کی بھی توقع رکھتے ہیں۔ کچھ مغربی ممالک کی طرف سے بھی فلسطین کو تسلیم کرنے کے اقدام کا کیا یہ مطلب لیا جا سکتا ہے آج کہ فلسطینی ریاست اب ناگزیر ہے؟ بیکاز وی ہیو اے ویری بگ ریالٹی ان دا فارم آف دا ویٹو پاور آف امریکہ۔ اب صرف اسرائیل اور امریکہ ہی اس سفر میں تنہا ہیں، بٹ اس تنہائی میں بھی بڑے تگڑے ہیں سر۔ جی، اس میں دو لیولز ہیں۔ پولیٹیکل لیول پر تو جو فلسطینی پوزیشن ہے، اور جو عرب اور اسلامی دنیا کی پوزیشن ہے کہ فلسطینی اسٹیٹ کو تسلیم کیا جائے اور اس کو یونائٹڈ نیشنز کا فل ممبر بنایا جائے، تو پولیٹیکل ایک کوشش یہی ہے کہ ایک پولیٹیکل ریالٹی کریٹ کریں، پر جو گراؤنڈ ریالٹی ہے وہ اس سے مختلف ہے۔ اور گراؤنڈ ریالٹی میں تو اسرائیل قبضہ کر کے بیٹھا ہوا ہے، اور وہ اپنی سیٹلمنٹس وہاں بڑھا رہا ہے، اور وہ اینیکسیشن کی طرف بھی جا رہا ہے۔ تو یہ مختلف پولیٹیکل اور گراؤنڈ ریالٹی مختلف ہیں، اور اس کو ہم نے یہ دیکھنا ہوگا کہ پولیٹیکل ریالٹی کو پھر ہم گراؤنڈ ریالٹی پہ کس طرح سے ٹرانسفارم کر سکیں، یہ کوشش ہے۔ مگر سر واشنگٹن کی پوزیشن طویل مدت میں آپ کو پائیدار دکھ رہی ہے؟ دیر از اے لاٹ آف ڈومیسٹک پریشر وچ از ماؤنٹنگ، امریکہ کے اندر بھی عوامی رائے بدلتے دکھ رہی ہے۔ ڈو یو سی کہ ادھر کوئی چینج کی آپ امید رکھتے ہیں؟ یو ویری مچ دیئر، یو پرابلی میٹنگ دا ریلیونٹ پیپل ایز ویل۔ جی، ان کی پوزیشن کو چینج کرنا میرے خیال میں اٹ ول ریکوائر کنسرٹڈ ایفرٹ۔ اندرونی تو کچھ ہے پریشر، اور جو پریشر اندرونی ہے وہ جو لیفٹ ونگ یا ڈیموکریٹک سرکلز ہیں، ڈیموکریٹک پارٹی سرکلز، وہاں سے پریشر ہے ریکگنیشن کی طرف فلسطین کا، پر ان کا جو رائٹ ونگ ہے، جو کنزرویٹیوز ہیں، جو ٹرمپ صاحب کے سپورٹرز ہیں، وہاں سے پریشر نہیں آ رہا۔ اور اسرائیل کی جو لابی ہے اس کی انفلوئنس بہت تگڑی ہے، تو ان کو اوورکم بھی مشکل ہوگا۔ پر دوسری طرف امریکہ کو یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ اس کے تعلقات جو عرب اور مسلم دنیا ہے اس کے ساتھ بھی بہت گہرے تعلقات ہیں۔ وہاں سے وہ چاہتے ہیں کہ انویسٹمنٹ آئے، ٹریلینز آف ڈالرز کی انویسٹمنٹ وہاں سے انہوں نے کمٹمنٹس لی ہیں کہ ہمارے امریکہ میں انویسٹمنٹ آئے، تو وہ سب وہ دیٹ گیوز یو انفلوئنس اوور دی یو ایس۔ پر اسلامی دنیا نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ ہم خود کیا کر سکتے ہیں۔ اگر امریکہ پہ پریشر ڈالنا ہے، اگر اسرائیل پہ پریشر ڈالنا ہے، تو ہم نے بھی کوئی کانکریٹ سٹیپس لینی ہوں گی، جس طرح کے آئل ایمبارگو ہے، ٹریڈ ایمبارگو ہے، آرمز ایمبارگو ہے۔ جو اسرائیل کی پوزیشن ہے جنرل اسمبلی میں، اس کے اوپر سوال اٹھانے ہیں۔ تو جب تک ہم خود اتحاد کر کے جوائنٹلی کچھ ایکشن نہیں لیں گے تو پریشر ہمارا اور اس حوالے سے آپ کو بین الاقوامی دنیا کہاں کھڑی دکھائی دے رہی ہے؟ دا ایکشنیبل کوسچن سر، بیکاز یہ پیش رفت ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک ایسے وقت میں آئی ہے جب کینیڈا، آسٹریلیا اور پرتگال کی طرف سے بھی فلسطینی ریاست کو باضابطہ طور پر تسلیم کرنے کے لیے برطانیہ میں شمولیت کے ایک دن بعد ہی یہ ڈیولپمنٹ سامنے آئی ہے۔ لیکن سر کیا آپ کو برطانیہ کے وزیر اعظم کا جو بیان ہے، اسرائیلی اپولوجسٹ وہ دکھ رہے تھے ٹو بی ویری فیئر، ایمنسٹی انٹرنیشنل نے بھی یہ کہا کہ برطانوی حکومت کا فلسطینی ریاست کو تسلیم کرنے کا جو یہ فیصلہ ہے ایک کھوکھلا سا اشارہ ہوگا، انلیس اینڈ انٹل غزہ میں اسرائیل کی نسل کشی، جینوسائیڈ اور کئی دہائیوں سے جاری قبضے کو ختم کرنے کے لیے کوئی بڑے ٹھوس اقدامات نہ اٹھائے جائیں۔ So do you see all these embargoes that you're talking about, do you see the world leaders even at that point at all, to be fair? یہ دیکھیں، ورلڈ لیڈرز، انٹرنیشنل کمیونٹی، ویسٹرن کنٹریز جب آئیں گی، جب ہم خود جو عرب اور اسلامی دنیا ہے، اگر ہم خود جو سٹیپس لینے کے لیے تیار ہوں تو پھر دوسروں سے بھی کہہ سکتے ہیں کہ آپ شامل ہوں اس میں، ٹریڈ ایمبارگو میں، آرمز ایمبارگو میں، فائنینشیل بائیک آؤٹ کریں۔ یہ سب چیزیں جب تک کہ ہم خود نہیں کرتے ہیں
تو ہم دوسروں کو کس طرح سے بلا سکتے ہیں سر اس میں ہم سے آپ کی شامل کیا مراد ہے؟ مسلم امہ؟ مسلم امہ، عرب اینڈ اسلامک کنٹریز. ہم نے جتنی ڈکلیریشنز کی ہیں اس کو we should give them substance now. So you do And seem a that bit is- that should disappointed be- with the latest mood in Qatar. جی disappointed نہیں. I mean, these are good declarations. But that's just it. the That's all they are. specific steps ہم نے لینے ہیں. We have to decide on specific steps, and this is what I've been pleading for here the last 3 years, کہ جب تک کہ ہم concrete steps نہیں لیں گے، ہم اپنی دانت نہیں دکھائیں گے. سر اس کے اندر پاکستان کوئی کردار ادا کر سکتا ہے گیون کہ ہماری جو بھی پوزیشن ہے؟ شہباز شریف صاحب بھی نیو یارک پہنچنے والے ہیں. ہی ول بی میٹنگ پریزیڈنٹ ٹرمپ آن دا سائڈ لائنز ود ادر مسلم لیڈرز. سعودی عرب، قطر، ترکی، انڈونیشیا، مصر سب ہوں گے ادھر. ہم کوئی اپنے تئیں کچھ کر سکتے ہیں؟ جی ضرور. نہیں، پاکستان کی پوزیشن تو میرے خیال میں ہم نے بہت ساری سٹیپس لی ہوئی. ہم نے ریکگنائز نہیں کیا ہے اسرائیل کو. ہم تجارت نہیں کرتے ان کے ساتھ. No, but I mean, can we nudge on the rest of the Muslim countries towards this direction? We should be doing it. I hope we will do it. اور سر صدر ٹرمپ کی کیا ایکسپیکٹیشنز ہوں گی اس اہم ترین سائڈ لائن ملاقات پہ وزیر اعظم اور دیگر مسلم امہ کے رہنماؤں کے ساتھ، گیون آلسو کہ اسپیشلی ہمارا سعودی عرب کے ساتھ ایک ڈیفنس پیکٹ بھی ہوا ہے، امریکہ کا بھی سیکیورٹی ارینجمنٹس ہیں ود پاکستان اینڈ ود سعودی عرب. ہاؤ ول دے بی لوکنگ ایٹ اٹ؟ جی آئی بلیو کہ یہ جو ملاقات ہو رہی ہے، دس از دی عرب اسلامک ہائی لیول گروپ جو ہے ہمارا، جس کے تحت ہم کمبائنڈ اپنا موضوع پیش کریں گے اینڈ آور ڈیمانڈز ہم کنوے کریں گے. تو ان ڈیمانڈز میں میرے خیال میں ہم نے بالکل سختی سے امریکہ کو، ٹرمپ صاحب سے یہ کہنا ہے کہ جی آپ نے یہ جنگ جو جاری ہے غزہ میں، جینوسائیڈ ہو رہا ہے، اس کو آپ رکوائیے اور جو اسرائیلی حکومت ہے اس سے منوائیے کہ جی آپ نے کچھ نہ کچھ اس مسئلہ جو ہے فلسطین کا مسئلہ ہے اس کو حل کیا جائے، کیونکہ اس کے بغیر پورے خطے میں امن نہیں آ سکتا. بہت بہت شکریہ. منیر اکرم ہمارے ساتھ موجود تھے، مستقل مندوب رہ چکے ہیں یو این کے. ناظرین آپ کو بتاتے چلیں کہ دوسری جانب حکومت نے پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان ہونے والے دفاعی معاہدے پر پارلیمنٹ کو اعتماد میں لینے کا فیصلہ کر لیا ہے، اور ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ ایوان کو اعتماد میں لینے کے لیے 29 ستمبر کو قومی اسمبلی اجلاس طلب کیا جا سکتا ہے. اور وزارت پارلیمانی امور نے اجلاس سے متعلق جو سمری ہے وہ بھی وزیر اعظم کو بھجوا دی ہے. اجلاس میں وزیر دفاع خواجہ محمد آصف پالیسی بیان دیں گے اور یہ اجلاس 2 ہفتے جاری رہے گا.